یاد پڑتا ہے کہ 3 ایسی یونیورسٹیز تھیں جو ایک کیٹیگری میں تھیں، اور اس وقت وہ یونیورسٹیز کافی نیچے آ گئی. تو اس سے کیا ظاہر ہوتا ہے کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن خود کچھ نہیں جانتی کہ کیا کرنا چاہیے، یا پہلے کے جو ڈیسیجنز تھے وہ رانگ ڈیسیجنز تھے، اب کے صحیح ہیں، یا اب کے صحیح نہیں ہیں، پہلے والے صحیح تھے؟ کیا کہیں گے؟ جی یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے. پہلے جو رینکنگ کی گئی تھی، مثلا ایک ادارہ جو تعلیم کے لحاظ سے تیسرے درجے کا تھا، اسے ایک کیٹیگری میں شامل کیا گیا تھا، غالباً مختلف وجوہات سے. تو وہ اخباروں میں اشتہار دیتے تھے کہ صاحب ہم ایک کیٹیگری کے ہیں اور فلانا چیز نے ہمیں اس طرح قرار دیا. لیکن بعد میں کسی کو خود یہ محسوس ہوا کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، تو انہوں نے پھر اشتہار دینا شروع کیے کہ یہ جو ہم نے رینکنگ کی تھی، جس کی بنا پر لوگ دعوے کر رہے ہیں، تو وہ صرف فزیکل فیسلٹی کی تھی، ایکیڈمک رینکنگ وہ نہیں تھی. تو اب والی جو رینکنگ ہے زیادہ لوگ یہ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ اب کی جو رینکنگ ہے اس کی جو ایمفیسس ہے وہ ریسرچ پہ ہے. اور زیادہ تر جو چیز دیکھی گئی ہے وہ ریسرچ کو دیکھا گیا ہے کہ ایک یونیورسٹی کتنے ریسرچ پیپر پروڈیوس کر رہے ہیں، کتنے پی ایچ ڈیز ہیں. اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ انفیکٹ یہ جو رینکنگ ہے یہ سم واٹ کریڈیبل ہے. نہیں، کوئی کریڈیبلٹی اس کی نہیں ہے. آپ کسی بھی اسٹوڈنٹ کے والد سے پوچھ سکتے ہیں، وہ میرے خیال ان کی طرف کوئی دھیرا بھر توجہ بھی نہیں دے گا. بالکل یہ ایک محض اپنے جو ہیڈس ہیں اداروں کے یا کچھ اور لوگوں کے ایسا کہیں گے کہ ہم وہاں سے کہیں، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہو سکتا ہے پیرنٹس اس چیز پہ توجہ نہ دیں، لیکن امپلائرس دیکھیں ایڈورٹیزمنٹس جب چھپتی ہیں، ویکنسیز جب اناؤنس ہوتی ہیں، تو میں نے دیکھا ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ لکھا جاتا ہے کہ ایم بی اے فرام لمس اور آئی بی اے. اب اس طرح کی چیز جب اب سامنے آئی ہے تو ظاہر امپلائرس تو دیکھیں گے کہ یہ یونیورسٹی اب بہتر ہو گئی ہے، اس یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کو جو ہے گریجویٹس کو انفیکٹ ہمیں جاب دینی چاہیے. یہ یونیورسٹی نیچے آ گئی ہے تو اس یونیورسٹی کے گریجویٹس کو انفیکٹ ہمیں جاب نہیں دینی چاہیے. آف کورس امپلائرس کے ظاہر پہ تو امپیکٹ ہوگا. دیکھیے یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ لکھا جاتا تھا کہ ایم بی اے فلاں فلاں، وہ ختم ہو گیا. گزشتہ کئی سالوں سے امپلائر کو احساس ہوا کہ یہ چیز لکھنا قانونی طور پہ غلط ہے اور ویسے بھی انفیئر ہے، تو وہ بند ہو گیا. اب آپ کو اشتہار ایک ایک چھان لیں گے تو آپ کو یہ چیز لکھی نظر نہیں آئے گی. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو یونیورسٹیوں کو رینکنگ کی گئی ہے، تو یونیورسٹی کے اندر بہت سارے ڈپارٹمنٹ اور شعبے جات ہوتے ہیں. اب بہت سی یونیورسٹیوں کو میں جانتا ہوں جہاں پر اتنے تھرڈ کلاس ڈپارٹمنٹ ہیں کہ شاید وہ جن کو انہوں نے شامل ہی نہیں کیا اس سے بدتر ہوں گے. وہاں کوئی ریگولر فیکلٹی نہیں، کوئی اسپیس نہیں، کوئی کچھ نہیں. اگر وہ ڈپارٹمنٹ
انویسٹمنٹ پرائیویٹ ادارے میں ہوتا تو اس کو یہ شاید 100ویں نمبر پہ بھی نہیں رکھتے. اچھا لیکن یونیورسٹی کی وجہ سے ہو گیا. تو یہ جو رینکنگ ہوتی ہے باہر, اس میں اب جو تبدیلی آئی ہے نا, وہ یہ ہے کہ بائی ڈسپلنس ہوتا ہے کہ فلانا آئی ٹی میں اچھا ہے, فلانا بزنس میں, فلانا سوشل سائنس میں اچھا ہے, فلانے میں سائیکالوجی اچھی ہے. اس طرح ہوتی ہے رینکنگ. دو باتیں, ایک تو فزیکل فیسلٹیز کی جی, اور دوسری آئی ٹی بزنس کی. جی, پہلی بات کر لیتے ہیں فزیکل فیسلٹیز کی. جی, اکارڈنگ ٹو دس رینکنگ, جی, کوئی 15% فائنینس کو ویٹیج دیا گیا, 15% فیسلٹیز کو دیا گیا. جی, یہ فائنینس اور فیسلٹیز, اس میں ڈفرنس کیا ہے؟ فائنینس شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس بلڈنگ, زمین, اس کے بعد بلڈنگ. اب انہوں نے ہر ایک کے لیے بنا رکھا ہے کہ اب یہ 2.5 فٹ جو ہے وہ ایریا اس چیز کے لیے ہونا چاہیے, 3 فٹ اس کے لیے ہونا چاہیے, فٹوں کے اندر ہے. تو معیار تعلیم کا میں سمجھتا ہوں کہ فٹوں میں سے نہیں ناپا جاتا نا فزیکل فیسلٹی. اچھا اوکے, ایک تو ہو گئی یہ فزیکل فیسلٹیز کے 15% ویٹیج دے دیا گیا. فائنینسز کا کیا ہے کہ 15% جو ویٹیج دیا گیا فائنینسز, یہ کیا چیز ہے؟ یہ انہوں نے اپنا ایک اصول بنا رکھا ہے کہ اگر آپ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن ہے تو آپ کے پاس 10 کروڑ یا 5 کروڑ شاید اماؤنٹ ہے وہ ہونا چاہیے. اور اگر آپ یونیورسٹی ہیں تو آپ کو 20 کروڑ ہونا چاہیے. تو اور اس کے لیے پہلے تو بڑی سختی تھی کہ یہ وہ بھی ایک بڑا کنٹروورشل تھا کہ صاحب آپ یہ اتنا اماؤنٹ جو ہے 5 کروڑ روپے وہ بینک میں جمع کرا دیں اور آپ اسے ٹچ نہیں کر سکتے. تو لوگوں نے اعتراض کیا کہ دیکھیے اگر ٹچ نہیں کریں گے تو یہ تو ہمارا 5-10 سال کے اندر زیرو ہو جائے گا انفلیشن کی وجہ سے. تو بعض لوگوں نے کہا کہ ہمیں اسے سیکورٹیز میں یا کسی میں انویسٹ کرنے دیں, پر انہوں نے کافی سختی کر رکھی ہے. اور یہ بھی ایک بہت بڑا ایشو بنا ہوا ہے کہ آپ اتنا اماؤنٹ چاہتے ہیں کہ اس میں رہے. کہنا ان کا یہ ہے کہ صاحب وہ یونیورسٹی